الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم بات کر رہے تھے کس موضوع کے حوالے سے؟ فشار قبر تو کل تھا نا. آج کیا بات کرنی تھی؟ ہم فشار قبر سے گزر آئے کل. عالم برزخ میں ہم وارد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور عالم برزخ میں ہم نے اس ٹاپک کو آئی تھنک 3 یا 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. وہ کس اعتبار سے تھا؟ وہ برزخی انسانوں کا آپس میں رابطہ، اور برزخی انسانوں کا دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ رابطہ، اور زندہ انسان جو دنیا میں ہیں ان کا برزخی انسانوں کے ساتھ رابطہ. تو ہم اس وقت پہلی کیٹیگری میں بات کر رہے تھے. آئی گیس خوب اس بحث میں وارد ہونے کے لیے ہم امام زمانہ علیہ السلام، حضرت معصومہ کم امام رضا اور حضرت اسرائیل کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور ان تمام ہستیوں سے اجازت لیتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. بات ہو رہی تھی وادی السلام اور وادی برہوت کے بارے میں. اتنا ہارر نام ہے یہ. اوکے، وادی السلام اور وادی برہوت. بات یہ ہوئی تھی کہ وادی السلام میں وہ افراد، اس ایسی وادی ہے نجف کے اندر کہ اب دیکھیں ہم وادی السلام میں جا رہے ہیں. ورچوئل ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہاں پر. اوکے، بات ہو رہی تھی وادی السلام کے بارے میں، اور یہ بات ہوئی تھی کہ مومنین کی ارواح وادی السلام میں جاتی ہیں اور کافر اور دشمنان اسلام یا دشمنان خدا کی جو ارواح ہیں وہ وادی برہوت میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے مطالب کافی آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے. مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنے ایک خاص صحابی کے ساتھ، جن کا نام اسبغ ابن نباتہ ہے، کیونکہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی بھی کیٹیگریز ہیں. کچھ عمومی اصحاب ہیں، اوکے، لیکن کچھ اصحاب خصوصی ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر، اصحاب السر، جن کے ساتھ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اپنے سیکریٹس کو شیئر کرتے ہیں، اپنے علوم کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اصحاب السر کے اندر بھی ظاہراً کیٹیگریز ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار ہیں، اسبغ ابن نباتہ ہیں. یہ اصحاب سر میں سے شمار ہوتے ہیں. تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اسبغ اور کمبر کے ساتھ، جو کہ ان کے خادم تھے، ایک قبرستان کے اندر وارد ہوئے جو کہ ایک بیابان میں تھا، کوفہ کے بالکل نزدیک، ایک فرسخ کے فاصلے پر، چند کلومیٹرز کے فاصلے پر، جس قبرستان کو کہا جاتا ہے ظہر الکوفہ، ذات سے، جسے ہم کہتے ہیں نا ظہور یا ظہر کا وقت، اسی ذات سے ظہر الکوفہ اس قبرستان کا نام تھا. وہاں پر پہنچے، جس کو آج وادی السلام کہا جاتا ہے، وہی جگہ ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر وہاں پہنچے قبرستان میں تو وہ زمین پر بیٹھ گئے. کمبر نے کہا کہ آغا جان زمین پر کیوں؟ آپ اجازت دیں کہ میں اپنی ابا یا چادر میں بچھا لوں، آپ اس کے اوپر بیٹھیں، آپ خاک پہ نہ بیٹھیں، مٹی کے اوپر نہ بیٹھیں. تو امام نے فرمایا نہیں، یہاں پر یا تربت ہے یا قبر ہے کسی مومن کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مومنین کی ملاقات اور ملنے جلنے کی جگہ ہے اور مکان ہے. اسبغ ابن نباتہ نے کہا کہ آغا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ
کسی مومن کی قبر ہوگی یہ تو سمجھ میں آتا ہے، چونکہ قبرستان ہے بالآخر کسی نہ کسی مومن کی تو قبر ہوگی. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ مومنین کے ملنے جلنے کی اور ملاقات کی جگہ ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ یبن نباتا، اے نباتا کے بیٹے ازبر، لو کشف لکم، اگر تمہارے لیے منکشف ہو جائے، تمہارے آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں، لرأیتم ارواح المؤمنین فی ہذہ الظہر، تو تم بھی مومنین کی ارواح کو دیکھتے اس قبرستان میں، حلقاً ہلکا ہلکا، گروپ بائی گروپ، یتزاورون و یتحدثون، ایک دوسرے کی زیارت میں اس وقت مشغول ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے میں اور کنورزیشن میں، بات چیت میں مشغول ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ ان فی ھذا الظہر، اس قبرستان میں، روح کل مؤمن، ہر مومن کی روح یہاں پر ہے. وبوادی برہوت، اور وادی برہوت میں، نسمہا کل کا، تمام کافرین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وادی برہوت میں جمع ہوتے ہیں. یہ ایک اور یہاں پر روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ روایات تو البتہ متعدد ہے. امام صادق علیہ السلام سے راوی کہتا ہے میں نے یہ بات کہی کہ میرا بھائی بغداد میں دفن ہے، ہم کہیں گے میرا بھائی کراچی میں دفن ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں پر دنیا بغداد میں یا کراچی میں دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا. تو امام نے فرمایا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، ڈونٹ وری، ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی مرے، اما انہو لا یبقى مؤمن فی شرق الارض وغربها، کوئی مومن، آگاہ رہو کہ کوئی مومن شرق عالم میں اور غرب عالم میں باقی نہیں رہتا، الا حشر اللہ روحہ الی وادی السلام، مگر یہ کہ خدا اس کو محشور کرے گا وادی السلام میں. پھر میں نے پوچھا کہ وَأَيْنَ وَادِ السلام، وادی السلام کہاں پر ہے؟ حضرت نے فرمایا ظہر الکوفہ، کوفہ کے بالکل ساتھ ہی ہے. اما انی کانی بہم حلق قعود یتحدثون، کہ ارواح مومنین وادی السلام میں گروپس اینڈ گروپس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہلکے ہلکے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، گویا میں انہیں ابھی دیکھ رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام. اب یہاں پر واقعات بھی ہیں لیکن فی الحال اتنے امپورٹنٹ واقعات نہیں کہ فی الحال یہاں پر ذکر کریں. ایک اہم بات جو آپ کی خدمت میں کل جو واقعہ پیش کیا تھا شہید کی ماں کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، اس واقعے سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا تھا کہ ملاقات کا ٹائم کب ہے جی؟ غروب سے لے کر فجر تک، ٹھیک ہے. یہاں پر روایات کے اندر جو اصول کافی میں روایت آئی ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی عمومی ملاقات، جنرل میٹنگ، جنرل ملاقات مومنین کی وادی السلام میں غروب سے لے کر طلوع فجر تک ہے. الیہا تخرج ارواح المؤمنین من حفرہم عند کل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة. مومنین غروب کے موقع پر جب اندھیرا ہونے لگتا ہے دنیا میں، اب وہاں پر غروب کا مطلب کیا ہے آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے وہی معنی ہو جو یہاں پر ہے. مومنین کی ارواحیں غروب، ہر روز غروب کے موقع پر نکلتی ہیں اور وادی السلام میں جاتی ہیں جو کہ بہشت اور جنت کا ایک پیس اور ٹکڑا ہے. وہاں پر نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، غذاؤں کو تناول کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، حال احوال پرسی ہوتی ہے، ہیلو ہاؤ آر یو ہوتا ہے، اور طلوع فجر کے موقع پر وہاں سے واپس آ کر اپنے برزخی بہشتی کمروں میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. البتہ کافروں کی جہاں تک بات ہے،
ان کی جو ملاقاتیں ہیں، میں نے کہا نا مومنین جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں برزخ میں تو ان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، باعث لذت ہے. لیکن کافر جب اپنے آپ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ باعث عذاب ہوتا ہے ان کے لیے وادی برہوت کے اندر. اب یہاں پر سوال جو پیش آ سکتا ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، البتہ یہاں پر ممکن ہے ڈیٹیلز بہت ہوں، ٹھیک ہے، ہم ڈیٹیلز میں یہاں پر نہیں جا سکتے ہیں. وہ یہ کہ کیوں وادی السلام، کیوں وادی السلام، ایسی کیا خاص بات ہے یہاں پر؟ کیوں مومنین کو رات کے موقع پر وادی السلام لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ان کی پذیرائی ہوتی ہے؟ تو یہاں پر ایک ضرب المثل یا جو بھی کہیں فارسی میں ایک بہت اچھی ہے، یہاں پر اساتذہ فرماتے ہیں کہ دست ما کوتاہ و خرما بر نخیل است. ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے اور خرما اور کھجور کہاں پر ہے؟ درخت خرما پر ہے. تو ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے. جب تک ہم نہیں جائیں گے وہاں پر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، وادی السلام کی امپورٹنس کیا ہے. تو وہاں پر جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر ضروری ہے بیان کرنا، وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مومنین کی ارواح وادی السلام میں ملاقات کریں گی، السلام علیکم، وادی السلام میں ملاقات کریں گی، تو وادی السلام سے ہمارے ذہن میں یہ دنیاوی وادی السلام نہیں آنا چاہیے جو کہ نجف اشرف میں ہے وہی ہے وہی وادی السلام جو اس وقت نجف اشرف میں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مختلف ٹاپکس میں اور مثالوں میں کہ وادی السلام اس وادی السلام کا ملکوتی وادی السلام ہے، ملکوتی شکل ہے، ملکوتی قبرستان ہے. کیونکہ مومنین کی ارواح اس دنیاوی وادی السلام میں جمع نہیں ہوتی ہے. اس دنیاوی وادی السلام کا جو ملکوتی شکل و صورت ہے وہاں جمع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ملکوتی کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا ایک دنیاوی شیپ ہے، ایک ملکوتی شیپ ہے جو اس عالم میں جا کر پتہ چلے گا. ہمارا ملکوتی شیپ کیا ہے؟ ہماری اپنی روح، یہ ہمارا ملکوتی شیپ ہے. گناہ کا ملکوتی شیپ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ گناہ، مثال کہ میں ابھی جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی تک 8 دروس میں سب جھوٹ بولا ہے میں نے آپ کو، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تو یہ جھوٹ کی ملکوتی شکل کیا ہے؟ وہ شجرہ ممنوعہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند سبحان نے منع کیا تھا کہ اس کی طرف مت جانا. اگر میں کوئی بھی گناہ انجام دیتا ہوں یا گناہ کی سمت جا رہا ہوں تو در حقیقت اس کی ملکوتی شکل یہ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس شجرہ ممنوعہ کی طرف جا رہا ہوں. یہ اس کا ملکوتی شیپ ہے گناہ کا. تو ہر چیز کا، اس مائک کا ایک ملکوتی شیپ ہے وہاں پر، اس کتاب کا، لیپ ٹاپ کا، کپڑے کا، دیوار کا ملکوتی شیپ ہے وہاں پر. تو وادی السلام کا بھی ایک ملکوتی مکان ہے وہاں پر. تو مومنین کی ارواح وادی السلام میں جمع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس ملکوتی وادی السلام میں جمع ہونا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں ہم سلام بھی کرتے ہیں کہ السلام علیکہ، اے امیر المؤمنین آپ پر سلام ہو، وعلی ذجیعیک آدم و نوح، اور آدم اور نوح پہ بھی سلام ہو جو آپ کے کنارے جو ہے وہ مدفون ہیں. تو یہ وہ ملکوتی وادی السلام یہاں پر مراد ہے. اس سے در واقع وادی السلام کے لفظ کو بھی آپ دیکھیں نا، وادی السلام، سلام سے کیا مراد ہے؟ وہ وادی جو کہ سلامتی کی وادی ہے، امن و امنیت کی وادی ہے، پیس اینڈ سیکیورٹی کی وادی ہے. اس وجہ سے اس کو وادی السلام کہتے ہیں. اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیوں امنیت کی وادی ہے، کیوں سلامتی کی وادی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک مومن کی روح ولایت کی نعمت سے بہرہ مند ہوتی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملاقات کی نعمت سے بہرہ مند ہوتی ہے، استفادہ کرتی ہے اور جنتی لذات سے استفادہ کرتی ہے. لہٰذا یہ وادی السلام ہے. ایک روایت کے ذیل میں اسی موضوع کو بیان کرتا ہوں. موضوع کیا ہے کہ برزخ کے زمانے میں اور دنیا کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ برزخ کے زمانے میں دنیا کے زمانے میں کیا فرق ہے؟
یہاں بھی تو ٹائم ہے نا, 1 گھنٹہ لگتا ہے, 2 گھنٹے لگتے ہیں. اوکے, آپ ایران جائیں تو ایران میں بعض ایسے اساتذہ ہیں جو 4 گھنٹے کے لیکچرز دیتے ہیں کھڑے ہو کر, 4 گھنٹے کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کا بھی شعور بہت بلند ہے کہ 4 گھنٹے کا لیکچر تحمل کر رہی ہے. یہاں پر میں آیا تو ناظر صاحب 40 منٹ سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہاں کے لوگوں کا شعور بہت کم ہے. جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, علیہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, اور امام زمانہ علیہ السلام اس مسجد کے اوپر خطاب کریں گے, ممبر کے پر خطاب کریں گے جس کی ہم سب نے زیارت کی ہے, مسجد گوہر شاد. اگر وہاں پر امام زمان 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہاں صاحب نیاز کدھر ہے, پانی نہیں ہے, چائے کدھر ہے؟ اوکے, اس کا مطلب ہمارا شعور کا لیول بہت کم ہے. ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اوکے, اب یہاں پر علماء کے واقعات بھی بہت ہیں, میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, امام علی علیہ السلام, اب زمانے کے اعتبار سے امام ممکن ہے یہ بھی جو ہے وہ وادی برہوت سے آئیے یا وادی سلام سے آئیے, ہمیں نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, کہ سب کی توجہ یہاں پر ہے. اوکے, امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک بار پھر قبرستان جاتے ہیں. اب یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اس کو غور سے سنیں. امیر المومنین اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان میں گئے, دوبارہ وادی السلام جاتے ہیں اور وہاں پر تمام اصحاب سے یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اوکے, یہاں پر امام علی علیہ السلام ایک قبر کے اوپر آئے, ایک قبر کے پاس آئے کہ چند گھنٹے پہلے ہی وہ صاحب قبر دنیا سے چلا گیا تھا, رخصت ہوا تھا. یا سوری, یہ وہ قبر ہے کہ جو کئی سال پہلے اس کا صاحب دنیا سے چلا گیا تھا. اب امام علی آتے ہیں اور فرماتے ہیں اس قبر کو اشارہ کرتے ہوئے کہ یا عبد اللہ قم باذن اللہ, اے عبد خدا کھڑے ہو جاؤ, قیام کرو خدا کے اذن سے. اب سارے اصحاب, اوکے, لائیو ایکسپیرینس ہو رہا ہے. امیر المؤمنین کے اس دعا سے یا جملے سے وہ صاحب قبر سے بلند ہوتا ہے, اور ایک ایسا شخص جس کے محاسن بہت سفید ہیں, اوکے, وائٹ بیئرڈ ہے اس کی, قبر سے خارج ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیک یا ولی اللہ. امیر المؤمنین کو سلام کرتا ہے. حضرت نے اس کے سلام کا جواب دیا. اب یہ دیکھیں, حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے سال ہو گئے تمہیں دنیا سے گئے ہوئے؟ اس نے کہا کہ آقا سال بھی نہیں ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا, یہ صاحب قبر کون ہے؟ کئی سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے. یہ کیا کہہ رہا ہے امام علی کو کہ سال بھی نہیں ہوا ہے. تو پھر امام نے پوچھا کتنے مہینے ہو گئے اگر سال نہیں ہوا ہے؟ اس نے پوچھا آقا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا تو یہ بتاؤ کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے بولا آقا 1 دن بھی نہیں ہوا ہے. شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا یا چند گھنٹے, آدھے گھنٹے کا, شاید آدھا گھنٹہ پہلے میں دنیا سے گیا ہوں. کیونکہ میں جیسے ہی قبر میں داخل ہوا تو نکیرین آئے. نکیرین کیا ہے بھائی؟ منکر اور نکیر. نکیرین عربک میں تثنیہ کا صیغہ ہے. اوکے, فار 2 persons تثنیہ. اوکے, تثنیہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے. تثنیہ عربک میں 2 پر دلالت کرتا ہے کہ یہ 2 ہیں. اوکے, جیسے ہم کہتے ہیں رجل یعنی 1 مرد, رجلین یعنی 2 مرد. اوکے, اسی طرح نکیرین یعنی منکر اور نکیر آئے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے بہترین ان کو جوابات دیے اور میری بہت بہترین ویلکمنگ ہوئی, پذیرائی ہوئی. اوکے, اور بہت ہی خوبصورت چہروں کے ساتھ میں نے برزخی مخلوقات کو دیکھا, اور ان میں سے میں نے ایک برزخی حوریہ کو دیکھا, حور کو دیکھا کہ وہ میری پذیرائی کے لیے آئی ہیں. اس نے مجھے ویلکم کیا ہے اور آپ نے مجھے صدا دی اور میں آ گیا. اوکے, تو حضرت نے فرمایا کہ خدا تیرے اوپر رحمت کرے اور
اپنی بے پایان رحمت تیرے اوپر نازل کرے. جب وہ شخص چلا گیا, امیر المومنین کہا کہ ناؤ یو کین گو, اب تم جا سکتے ہو. تو اصحاب پریشان ہیں یہاں پر, اوکے یہ کیا چکر ہے, وہ تو کئی سال ہو گئے تھے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اصحاب کو اب یہ بتایا کہ اس مرد کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہو گئے, لیکن اس قدر عالم برزخ اس کے لیے متنعم ہو چکا ہے, نعمت سے بھرا ہوا ہو چکا ہے کہ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ سمجھے صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا عالم برزخ میں, اس کے لیے زمانہ اس قدر تیزی سے گزرا ہے. یعنی جو شخص مومن ہے اس کو, یعنی جنتی مومن ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, برزخ میں جاتا ہے, برزخ کی نعمتیں اس قدر اس کے اوپر اس کی باران ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, جبکہ اس کو 100 سال ہو گئے تھے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے, حور کا لفظ. حور کیا ہے جس کو ہم یہاں پر بہت غلط لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں نا, خدا کی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں, بالکل کنڈیم کرتے ہیں. مثلا خدا کی ایک مخلوق کیا ہے, شہوت. شہوت کیا ہے؟ خدا کی ایک مخلوق ہے. ہم آتے ہیں ممبر پہ کیا کرتے ہیں, مرد اور عورت کے درمیان فقط شہوت کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہے, اور یہ رابطہ بالکل غلط ہے, یہ حیوانی رابطہ ہے. صحیح ہے حیوانی رابطہ, لیکن یہ رابطہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ خدا نے ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ 2 مقصد کے لیے, ایک تولید نسل کے لیے, اور 2 سوسائٹی کو توحیدی سوسائٹی بنانے کے لیے. کیونکہ جب تک یہ رابطہ ایجاد نہیں ہوگا خاندان وجود میں نہیں آئے گا, اور اگر خاندان وجود میں نہیں آئے گا تو سوسائٹی وجود میں نہیں آئے گی. تو لازم ہے کہ سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے خاندان تشکیل پائے, اور لازم ہے کہ خاندان تشکیل دینے کے لیے یہ ایلیمنٹ رکھا جائے مرد اور خواتین کے در. البتہ یہاں پر مفصل بحث ہے کہ یہی شہوت, یہی لسٹ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف اگر نکاح شرعی ہو تو یہی شہوت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہی شہوت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہی شہوت باعث بنتی ہے کہ آخرت کو یہ سنوار سکے, آخرت سعادت مند بن سکے. اس کی ہم نے مفصل وہاں 9 بجے والی ٹاپک میں اس کو بیان کیا ہے. حور علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو فقط مؤنث کے لیے ہے. حور از اے جنرل ورڈ جس میں میل بھی شامل ہے, فیمیل بھی شامل ہے. یہ عرفاء فرماتے ہیں حور ایک جنرل ورڈ ہے, اوکے, لہذا جنرل ورڈ ہے, اوکے. خوب, اب امیر المومنین علی علیہ السلام ایک اور قبر کے پاس جاتے ہیں جس کو یہاں لکھا ہوا ہے, یہاں پر فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے دنیا سے گئے ہوئے اس صاحب قبر کو. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسی طرح جیسے کہا کہ یا عبداللہ کم باذن اللہ صدا دی, اور وہ شخص قبر سے اٹھا, اور اس کی حالت, اس کا چہرہ بالکل سیاہ, زشت, برا چہرہ, دیکھنے کے نالائق چہرہ. اور وہ امیر المؤمنین کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. حضرت نے اس کو جواب دیا اور پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے گھنٹے ہو گئے تمہیں دنیا سے گئے ہوئے؟ کہ آقا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. چند کتنے دن ہو گئے؟ 1 دن سے تو زیادہ ہو گیا مجھے دنیا سے گئے ہوئے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 1 مہینے سے تو کم از کم زیادہ ہو گیا ہے. اور اس قدر, اب یہ شخص کا ڈائلاگ دیکھیں, جواب دیکھیں, مزید یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ اے امیر المؤمنین میں اس قدر عذاب میں مبتلا ہوں یہاں پر کہ گویا مجھے 100 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے قبر میں. حضرت نے اس کے حق میں دعا کی اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنی جگہ. یہاں پر حضرت نے اصحاب کو فرمایا کہ اس شخص کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے دنیا سے گئے ہوئے, لیکن چونکہ اس قدر فشار اور عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ گویا 100 سال کا ٹائم اس کو احساس ہو رہا ہے کہ گویا مجھے فقط 100 سال ہوئے. یہاں پر 100 سال ایک لمبا ٹائم ہے. آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے.
اس صاحب قبر کی حالت میں اور اس صاحب قبر کی حالت میں. لہٰذا ہم جو مزے سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, مزے سے ایک دوسرے کی جو ہے وہ حسد اور کینہ اور جھوٹ اور ہپوکریسی اور منافقت دکھاتے ہیں, یہ پھر وہاں جا کے پتہ چلے گا برزخ میں کہ یہ ایک غیبت اور ایک حسد کی وجہ سے ممکن ہے مجھے 10 سال کا ٹائم لگ جائے. یعنی 10 سال کا ٹائم نہیں لگے گا, ایسا عذاب ہوگا جو 10 سال کے برابر ہوگا. اوکے, تو یہاں پر ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال. بلاخر اسی وجہ سے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج, جب روزانہ جب بھی گھر سے باہر آتے, اصحاب کے درمیان لوگوں کے پولیٹیکل افیئرز, اکنامکل افیئرز, فیملی مسائل, بلاخر صبح سے شام تک باہر ہے گھر کے, کبھی مسجد میں ہیں, کبھی یہاں ہیں, کبھی وہاں ہیں, کبھی جنگوں پہ جا رہے ہیں. جب رات کو گھر واپس آتے تو 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. نبی اکرم کو کیا استغفار کی ضرورت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا استغفار کی, تو نبی اکرم نے فرمایا چونکہ میں عام لوگوں کے درمیان ہوں, کہ وہ عام لوگ تو معصوم نہیں ہیں, بلاخر کوئی گناہ میں مبتلا ہے, کوئی فلاں مشکل میں فلاں گناہ میں مبتلا ہے, تو لوگوں کے وجود کی گرد و غبار میرے وجود پہ پڑ رہی ہے اور یہ میرا وجود بھی ممکن ہے آلودہ کرے, تو لہٰذا میں جاتا ہوں رات کو 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تاکہ یہ روح کی آلودگی اگر روح پہ پڑی ختم ہو جائے. تو اگر نبی کریم کو استغفار کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی تو استغفار کی ضرورت ہے, بطریق اولا استغفار کی ضرورت ہے. اب یہاں سے ایک اہم موضوع میں ہم وارد ہوتے ہیں, وہ کیا؟ ٹھیک ہے, ہم نے کل سے لے کر اب تک یہ دیکھ لیا کہ برزخی انسان آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, ایک مختصر انداز میں ہم نے دیکھ لیا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا برزخی انسانوں کا رابطہ عالم دنیا سے ہے یا نہیں ہے, عالم دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ, برزخی انسانوں کا ایکسیس اور احاطہ عالم دنیا کے اوپر کتنا ہے, کتنا وہ آنا جانا کر سکتے ہیں, دنیا سے رفت و آمد کر سکتے ہیں. یہ اہم ٹاپک ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک اہم میں مقدمہ پیش کروں گا ایک شعر کے ساتھ, فارسی کے ایک شعر کے ساتھ, ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم اپنے موضوع میں بھی وارد ہو جائیں گے. اور یہ شعر در حقیقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے اپنی مثنوی میں. میں فارسی میں پڑھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ آیا میں ترجمہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں. اگر نہیں کر پایا تو آپ لوگ بعد میں translate.google.com, اگر وہ گوگل بھی کر پایا تو ٹھیک ہے. ما ز بالاییم و بالا می رویم, ہم بالا سے اور اوپر سے آئے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں مولانا روم کی جو مثنوی ہے نا, اور حتیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو مثنوی ہے فارسی اردو, ان سب کے پیچھے اسلامک پرنسپلز ہیں, اصول اسلامی پر انہوں نے یہ لکھی ہے. سعدی ہے, یہ سارے جو پرسنالٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں شعر کی زبان میں انسان شناسی کے ٹاپک کو بیان کر رہے ہیں. ما ز بالاییم و بالا می رویم, ہم اوپر سے آئے ہیں اور واپس اوپر جا رہے ہیں. ما ز دریاییم و دریا می رویم, ہم دریا سے ہیں اور دریا میں جا رہے ہیں. ما از اینجا و از آنجا نیسیم, ہم یہاں سے اور وہاں سے نہیں ہیں. ما ز بیجاییم و بیجا می رویم, ہم بیجا سے ہیں اور بیجا جا رہے ہیں. ہم بیجا سے ہیں اور بیجا میں جا رہے ہیں. یعنی کوئی زمان و مکان نہیں جو ہم دنیا کے اندر, جو یہ یہاں سے لاہور جانا, لاہور سے اسلام, نو, اس طرح کا ہمارا سفر نہیں ہے. خواندے ای انا الیہ راجعون, تم نے پڑھ لیا انا الیہ راجعون. کیوں پڑھا؟ تا بدانی تا کجاہا می رویم, تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تمہیں کہاں کہاں جانا ہے. کیوں ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟
فقط اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فقط اس لیے پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا چاہیے، لیکن کیوں پڑھنا چاہیے؟ تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے. مجھے یہاں نہیں جانا ہے. یہاں سوئٹزرلینڈ ہے، یہاں لاہور ہے، دبئی ہے، یہاں پر برزخ نہیں ہے. برزخ یہاں ہے. ہمیں اوپر ٹریول کرنا ہے، روحانی ٹریول کرنا ہے. یہ زمینی ٹریول ہے، اس زمین سے دوسری زمین تک ایسے جانا، اس کو عرضی کہتے ہیں. ہمیں طولی سفر کرنا ہے، طولی سفر کرنا ہے ہمیں. خواندے انا الیہ راجعون تو بدانی تو کجاہا برویم. لہذا جس طرح خداوند سبحان نے انسان کے بدن کے اوپر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس دنیا میں، اس طرح خداوند سبحان نے جب انسان کی روح یہاں سے منتقل ہو کر وہاں جائے گی تو یہ روح بھی بلا ذمہ داری نہیں ہے، بلا تکلیف نہیں ہے. حتماً اس کے اوپر کوئی تکلیف عائد. تکلیف سے مراد کیا ہے؟ تکلیف سے مراد یہ کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا مراد ہے تکلیف سے؟ ذمہ داری، مسئولیت. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تکلیف فارسی میں اور عربک میں. تو روح کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں عائد ہوں گی. بلا تکلیف روح کنفیوژن کی حالت میں نہیں ہوگی کہ اب میں کیا کروں، اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، کس کو کانٹیکٹ کروں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. روح اصلاً سرگردان عالم برزخ میں نہیں ہوگی. یا یہ روح سعادت اور رحمت کا سفر طے کرے گی یا شقاوت اور غضب کا سفر طے کرے گی. اس اعتبار سے اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری وہاں دی جائے گی. اب یہاں پر جب ہم دنیا کے اندر ہیں تو یہ دنیا جو کہ نظام ظاہری ہے، یہ ایک ایسا عالم ہے جو کہ لمیٹڈ عالم ہے، عالم محدود ہے. یہ یعنی ہزاروں لمیٹیشنز کے ساتھ ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اس لمیٹیشنز کو توڑنا ہے اور ان لمیٹیشن کی طرف جانا ہے تمہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے. ابھی انشاءاللہ اس کی مثالیں آ جائیں گی وہ کیسے ہوگا. یہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب کچھ باڈیلی ہے، حتیٰ زمان و مکان بھی باڈیلی ہے. چونکہ باڈی ہے اور جسم ہے تو محدود ہے. جیسے ہی ہم باڈی سے خارج ہو جائیں گے، اس عالم میں جائیں گے تو محدودیت ختم ہو جائے گی. البتہ وہی محدودیت کا ختم کرنا ہمیں یہاں پر ایجاد کرنا ہے. مثال دوں میں آپ کو. ہمارے استاد اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کے اوپر کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو غور سے سنیں. وہ یہ فرماتے کہ آپ ذہن میں آنکھیں بند کر کے کربلا جا سکتے ہو، جا سکتے ہیں جی. میں جہاں پر ٹریول کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. میں ذہن میں پاکستان جا سکتا ہوں، اوکے، کم جا سکتا ہوں، اوکے. اگر میں مثلا 2 سال تک پاکستان نہیں آ رہا ہوں میں خود، تو میں کم میں بیٹھ کر پاکستان ٹریول کر سکتا ہوں نا، اپنے ذہن میں بیٹھ کر اپنے گھر کے کمروں کو دیکھ سکتا ہوں، اوکے، اینڈ آل دس ہو سکتا ہے. استاد یہ فرماتے کہ یہی جو تم ذہن میں کربلا جاتے ہو، اسی کو باہر لے کے آؤ، اسی کو باہر لے کے آؤ. یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ پاسبل ہے. ہم نے نہیں سنا آیت اللہ بہجت کے بارے میں؟ طی الارض کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آغا میں کتنے سال ہو گئے میں کربلا نہیں گیا ہوں. آیت اللہ بہجت نے اچھا چلو ایک کام کرتے ابھی ساتھ چلتے ہیں، لیکن کسی کو بتانا مت، ڈونٹ ٹیل اینی ون، اوکے. ہم چپ چاپ جائیں گے، چپ چاپ واپس آ جائیں گے. تو آیت اللہ بہجت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور طی الارض کرتے ہوئے، ٹائم ٹریول کرتے ہوئے گئے کربلا. اسی وقت کم میں رہتے ہوئے کربلا چلے گئے، زیادت کی، سب کچھ ہوا، کھانا پینا ہوا، واپس آ گئے. یہ سب پاسبل ہے. جب انسان وہاں جائے گا نا، ابھی ہم یہی بات کرنے والے ہیں، جب وہاں جائے گا تو یہ سب پاسبلٹی ہو جائے گی. مثلا کسی کی دادی فوت ہو گئی ہے، فوت غلط لفظ ہے، سوری، فوت غلط. کسی کی دادی اگر منتقل یا انتقال کر گئی ہے
تو وہ دادی، اب ہم بات کریں گے کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ دادی یہاں پر بھی آ سکتی ہے، ٹریول کر سکتی ہے، اوکے، میرے آپ کے گھر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور واپس پہ برزخ پہ، واپس دنیا پہ، واپس برزخ، شی کین ٹائم ٹریول، وہ آ سکتی ہے. تو یہ سب پاسبلٹیز. لیکن دنیا کیا ہے؟ دنیا محدود عالم ہے. برزخ کے اندر یہ محدودیت ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں فلی لا محدود ہو جاتا ہے، ایک حد تک یہ محدودیت برزخ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اب اسی کے اعتبار سے ہم یہ مائک بڑا تنگ کر رہے ہیں، اوکے دیکھیں یہ مائک کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، میری اسی بات کو پہنچا رہا ہے. محدودیت کم، محدودیت زیادہ، اوکے. سو سی دس از محدودیت ہے، رائٹ، یہ بھی محدودیت ہے، دیکھیں آپ، اوکے. زندہ مثال. اب کیوں ہم محدود ہیں اس عالم کے اندر؟ مجھے بتائیں. ایک تو یہ دنیا کیوں محدود ہے، اور میں بھی کیوں محدود ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک ہیڈ لائن دے دیتا ہوں، لیکن اس کا پھر تفصیلات کبھی کسی اور ٹاپک میں. وہ ہیڈ لائن اور خبر یہ ہے کہ ہماری خلقت اس عالم الہ میں ہوئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس عالم الہ میں ہماری خلقت ہوئی ہے. پھر اس عالم الہ کے بعد ابھی تک جب ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن وی ہیو بین کریٹڈ اوور دیر، اوکے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کہاں ہوئی؟ دنیا میں نہیں ہوئی ہے، اس عالم الہ میں ہوئی ہے، اوکے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، یہ پوری خلقت آدم علیہ السلام اس عالم الہ میں ہوئی ہے، جہاں پر نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، ہیچ کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، وہ کیا باڈیلی سجدہ تھا؟ وہ تو وہاں تو باڈی نہیں تھی، نہ فرشتوں کی باڈی تھی، نہ اس جگہ میں کوئی باڈی تھی. تو یہ سجدہ کیا تھا؟ اوکے اوکے. ناؤ وہاں پر جب انسان کو، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا عالم الہ میں، ہم نے ٹریول کیا اس عالم الہ سے تھوڑا اور نیچے عالم ملکوت میں، یا یوں کہوں عالم اسماء کے اندر، کیونکہ اسماء الہی عالم کا نام ہے، جس کو عرفاء کہتے ہیں حضرت اسماء. حضرت اسماء کہتے ہیں. حضرت اسماء کسی انٹی کا نام نہیں ہے. حضرت اسماء یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں حضرات معصومین علیہ السلام، اسی طرح حضرت اسماء ہمارے عرفاء کہتے ہیں. عالم اسماء میں ہماری روح نے ٹریول کیا، ہم نے ٹریول کیا. پھر عالم اسماء کے بعد عالم ملکوت، اور بہت سارے یہاں پر یونیورسز اور عوالم میں کرتے کرتے ہم آئے عالم برزخ میں، اور پھر ہم آ گئے عالم دنیا میں. ہیپی برتھ ڈے، اوکے. عالم دنیا میں کسی ایک ہاسپٹل میں ہم سب متولد ہوئے ہیں، اوکے. یہاں پر علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ٹریول کیا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پر کچھ ایونٹس پیش آئے ہیں. وہ ایونٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے وجود کے اوپر نمبر آف حجاب، نمبر آف پردے پڑے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے حجاب ہائے نورانی. نورانی حجاب، نورانی پردے ہمارے وجود پر پڑے ہیں. جیسے جیسے اور ہم نیچے آئے، کیونکہ وہ جو عالم ہے، عالم الہ، عالم ملکوت، وہ نورانیت کا عالم ہے. جیسے جیسے یہ وجود نیچے آتا چلا جاتا ہے دنیا تک، وہ نورانیت ظلمت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اور سب سے زیادہ ظلمت کہاں پائی جاتی ہے؟ عالم دنیا میں. یہ ظلمت کا عالم ہے جس میں ہم غفلت کے اعتبار سے لائٹس ایجاد یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک پوری تفصیلات ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب جیسے جیسے یہ حجاب، ہاں یہ نورانی، اس وقت میرے وجود پر نورانی حجاب پڑے ہوئے ہیں. جب میں عالم مثلا ملکوت میں تھا، اب جیسے میں عالم برزخ میں آیا، عالم دنیا میں آیا، ہزاروں ظلمانی حجاب میرے اوپر پڑ گئے ہیں. بس حجاب کی دو قسمیں ہیں، حجاب ہائے ظلمانی، حجاب ہائے نورانی، اوکے. اب یہ پوری بحث انسان شناسی کی ہے، عرفاء نے کی ہے، علامہ حسن زادہ نے کی ہے، علامہ طباطبائی نے کی ہے، سب نے کی ہے.
ہمارا وظیفہ کیا ہے اس دنیا میں؟ ہمارا وظیفہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ان ظلم، سب سے فرسٹ اسٹیپ کے طور پر جتنے بھی ظلمانی حجاب ہیں ان سب کو کٹ آف کریں، ان سب کو ٹیئر اپارٹ کریں. آیا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ نورانی حجابوں کو چیر پھاڑنا ہوگا، تب جا کے حقیقت سامنے آئے گی. اوکے، یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ عالم دنیا سب سے لمیٹڈ اور سب سے محدود عالم ہے. جب انسان اب اس دنیا سے رخصت ہو کر برزخ میں جائے گا تو یہ محدودیت اس کے لیے تھوڑی کم ہو جائے گی. فرض کریں آپ کہاں سے آئیں؟ اسکائی ٹریول کر کے تو نہیں آئے، لفٹ سے آئیں، گاڑی پارک کی ہے، رکشا نے آپ کو مجھے اتارا ہے اور ہم لفٹ سے یہاں پر ٹریول کر کے اوپر آئے. یہ جو نیچے سے ہم اوپر آئے ہیں یہ دنیا سے برزخ میں جانے کی مثال ہے. جب تک ہم نیچے تھے ہم دنیا میں تھے، اب جب ہم اوپر آئے ہیں اور اوپر بھی کسی معمولی فلور پہ نہیں آئے، ہم چھت پر آئے ہیں. اوکے، یہ چھت عالم برزخ ہے. فرض کریں اب آپ جائیں، اب مجھے بتائیں آپ کا ایکسس نیچے کی جو دنیا ہے اس کی نسبت کتنا بڑھ گیا ہے؟ ہر چیز نظر آ رہی ہے. یعنی میرا اور آپ کا احاطہ اس گلی اور ان گلیوں کے اوپر اب مزید بڑھ گیا ہے. اب ہم مزید دیکھ سکتے ہیں، زیادہ انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا احاطہ اب بڑھ گیا. لیکن جب ہم نیچے تھے تو ہم بہت ساری چیزوں کی نسبت ہماری آگاہی نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھا. لیکن جب آپ اوپر آتے ہیں اوکے تو اوپر آپ زوم کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں آپ. یہ دنیا اور برزخ کی مثال ہے. کرائٹیریا یہاں پر کیا ہے؟ ارتباط ہے اس انسان کا، ارتباط جو برزخ میں ہے اس کے ساتھ جو دنیا میں ہے. وہ کتنا وہاں سے یہاں پر آ سکتا ہے؟ جس کا ایمان زیادہ ہو. جس کا ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اس کا اتنا لیول دنیا پر اس کا اتنا ایکسیس اور اشراف اور احاطہ دنیا کی نسبت زیادہ ہوگا. بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ ایمان کے لیول کے اوپر. اگر میرا 20% ایمان ہے، میں دنیا سے چلا گیا تو 20% ایکسیس ہوگا میرا. لہذا قرآن مجید کی آیت، یہ آیت سورہ اسراء آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، بلائنڈ ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. گناہوں کے ذریعے انسان اس نابینائی کا سفر طے کرتا ہے. اعمال صالحہ کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ انسان اس نورانیت کا سفر طے کرتا ہے. لہذا جو جتنا گناہ انجام دے گا ظلمانی حجاب میں اضافہ ہوگا، لیکن جو جتنا زیادہ اعمال صالحہ بجا لائے گا کیا ہوگا؟ ظلمتی اور حجاب ہے ظلمانی کو وہ چیر پھاڑتا ہوا آگے چلا جائے گا. یہی تو سیر و سلوک ہے. اعمال، اب یہاں پوری ایک بحث ہے اعمال کا کیا نظام ہے. جس طرح اللہ نے اس نظام کو اس کائنات کو سسٹمیٹک بنایا ہے، انسان کو سسٹمیٹک بنایا ہے. آپ دیکھیں موت کا بھی جو موضوع ہے اسٹرکچرڈ ہے نا، سسٹمیٹک ہے، پروسیس ہے ہر چیز کا. انسان کے اعمال کا بھی ایک نظام ہے کہ انشاءاللہ ممکن ہے ایک اشارہ میں کر دوں آج یا آنے والے سیشنز کے اندر. بس ایمان وہ کرائٹیریا ہے جو بالآخر وہ طے کرے گا کہ ہمیں کتنا ایکسیس. یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام جب
اپنی 5 سالہ حکومت کے دوران کوفہ پر حاکم تھے. کوفہ میں ان کا دار الخلافہ تھا. تو وہ ہر جمعے کو خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ان کی ایک صحابی تھی جن کا نام رومیلا تھا. رومیلا. ایک یہاں پر سٹڈی کا موضوع کیا ہے کہ ائمہ کے کچھ ایسے صحابی تھیں جو فیمیلز ہوا کرتی تھیں اور باقاعدہ ائمہ کے پاس جا کر ان سے دروس حاصل کیا کرتی تھیں, لیکچرز حاصل کیا کرتی تھیں. یہ خاتون رومیلا, ان کو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین کوفہ میں مثلا جمعے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, خطبہ دینے والے ہیں, تو میں بھی جاتی ہوں. لیکن یہ بیمار تھیں, مریض تھیں, بخار تھا ان کو, شدت کا بخار تھا. تو جس دن امام علی کو نماز جمعہ پڑھانا تھا اس دن ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی. تو انہوں نے سوچا میں جاتی ہوں, اوکے, امام سے بھی بعد میں ملاقات ہو جائے گی. تو یہاں پر امام میں نماز پڑھائی, خطبہ دیا, سب کچھ فارغ ہوئے. تو امام جب مسجد کوفہ سے واپس آ رہے تھے تو رومیلا نے امام علی علیہ السلام سے السلام علیکم, کیسے ہیں آپ. تو یہاں پر امام نے کہا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے. رومیلا نے تعجب سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری طبیعت خراب ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مؤمنہ شیعہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. یہاں پر رومیلا نے پوچھا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوفہ میں رہنے والے مؤمنین اور شیعہ ان کی بات کر رہے ہیں. امام نے کہا نہیں, شرق و غرب عالم میں کوئی بھی شیعہ بیمار اور مریض ہوتا ہے, ہم بھی اس کی مریضی کے ساتھ بیمار اور مریض ہوتے ہیں. پھر یہاں پر امام علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا کہ جب بھی کوئی مومن اور مومنہ دعا کرنے کے بعد آمین کہتا ہے یا کہتی ہے, ہم بھی اس کے آمین میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں. دیکھیں, امام کا اپنی امت کے ساتھ لمحہ کا رابطہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں, امیر المؤمنین کے جانشین ہیں, ان کا بھی رابطہ لمحہ بے لمحہ. اسی وجہ سے اساتذہ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں سے سگنلز بہت سٹرونگ ہیں, یہاں سے سگنلز بہت ویک ہیں, یہاں سے اینٹینا کمزور ہے, لہٰذا بار بار وی پی این کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی وی پی این کو سائٹ پہ کرو, اپنا ایمان کا لیول بڑھاؤ, اعمال صالحہ بجا لاؤ, دیکھو کتنے سگنل سٹرونگ ہو جاتے ہیں. اب آخری بات, اور اس کے بعد ایک اور واقعہ اگر مجھے ذہن میں رہا تو وہ یہ ایک اور کیٹیگرائزیشن میں بیان کر دوں اور لیکچر انشاءاللہ ختم کریں گے. اور آپ کی زحمت, تمام زحمت میں ہے نا, سب زحمت میں, بالآخر کو یہاں آنا پڑتا ہے, سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں, لفٹ, بالآخر زحمت ہے. بالآخر کہیں نہ کہیں تو پروگرام کرنا ہے نا, اوکے, جہاں بھی کرنا ہے وہاں بالآخر سب کو آنا ہے. اوکے, اگر کل سے کوئی نہیں آنا چاہتا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح 9 بجے کے لیکچر میں روز 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں, باقی ہم آن لائن حضرات کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. وہ کیٹیگرائزیشن کیا ہے؟ وہ کیٹیگرائزیشن یہ کہ یہ جو اب اتنا تو کنفرم ہو گیا نتیجہ کہ برزخی انسانوں کے ساتھ, دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ یقیناً رابطہ ہوتا ہے. یہ رابطہ 4 قسموں کا رابطہ ہے. ایک یہ کہ ان برزخی انسانوں کے ساتھ, دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ رابطہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی ہدایت کر سکتے ہیں مختلف فیلڈز میں, ان کے ذہن میں آئیڈیاز ڈال سکتے ہیں اور بہت کچھ. مثال دوں آپ کو میں, ایک شخص امام زمانہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے امام زمانہ سے ملنا ہے, آپ کچھ بھی کرو مجھے ملاؤ امام کے ساتھ. ٹھیک ہے, آیت اللہ بہجت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں. اب کوئی لیکچر کے بعد وہ ذکر پوچھنے نہ آئے, مجھے نہیں پتا وہ ذکر کیا ہے. اوکے, میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں, یہ ذکر آپ 40 دن کے لیے پڑھو,
پھر آپ دیکھو آپ کی ملاقات ہو جائے گی امام کے ساتھ. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. پہلا دن ذکر کیا, دوسرا دن, تیسرا دن, تقریباً 38 دن ہو گئے تھے, 38 days ہو گئے تھے. اس شخص کا حوصلہ ختم ہو گیا تھا, صبر ختم ہو گیا. یہ کیا, یہ کیسا امام ہے, 38 days ہو گئے, 38 دن ہو گئے, میں ذکر پڑھ رہا ہوں اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ میں روز پڑھ رہا ہوں ایک ذکر, وہ 10ویں دن نہیں آ سکتے تھے, اتنا انتظار. یہاں پر امام علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں اور امام علیہ السلام کہتے ہیں بندہ خدا, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم جب چھوٹے تھے نا اور تم اس جگہ سے پھسل کر تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, میں تمہارے لیے رکاوٹ بنا تھا کہ تم پھسلو مت وہاں پر. جب تم بزنس ڈیلنگ میں تم پھنسے ہوئے تھے, میں نے تمہارے ذہن میں آئیڈیا ڈالا تھا اور تم اس مشکل سے باہر آئے. اور اس قدر امام نے کتنی مثالیں دی کہ میں نے تمہاری زندگی میں تمہارے لیے یہ کیا, وہ کیا, اس مشکل سے بچایا, اس مشکل سے بچایا, اور تم یہ کہتے ہو کہ میں تم سے ملاقات کرنے, تمہارے ساتھ ہی تو ہوں میں 24 hours. دیکھیں یہ امام. تو ممکن ہے کوئی غیبی شخص, کوئی رشتہ دار برزخ سے ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ڈالے, ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ کون ہے. یہ آئیڈیا ہم سمجھتے ہیں آئیڈیا ہمارا اپنا ہے کہ یار یہ تو میرے اپنا کمال ہے. 2, بعض ایسے برزخی انسان ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آتے یہاں پر, وہ فقط اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے نزدیکان سے, جو ان کے کلوز ریلیٹیوز, کلوز فرینڈز ہیں, ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, فقط ان کو وزٹ کے لیے آتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے. 3, یہ برزخی انسان دنیا میں زندہ رہنے والے انسانوں کے خیرات اور ہدایہ سے استفادہ کرتے ہیں. یہ تیسرے قسم کا رابطہ. چوتھے قسم کا رابطہ وہ یہ کہ ان برزخی انسانوں کا رابطہ زندہ انسانوں کے ساتھ دنیا میں کیسے ہوتا ہے, جب یہ زندہ انسان قبرستان میں ان کی قبر پہ آتے ہیں, زیارت قبور, زیارت قبرستان کے طریقے سے ان کا یہاں پر رابطہ ایجاد ہوتا ہے. اب کل سے ہم کیا کریں گے, کل سے ہم یہ کریں گے کہ اسی کیٹیگرائزیشن کو, اب دیکھیں یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز کی سیکنڈ کیٹیگری کی 4 کیٹیگرائزیشنز ہیں. جو لکھ رہا ہے اس کو معلوم ہے, جو نہیں لکھ رہا ہے اس کو وہ کنفیوژن کی حالت میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو خدا لکھنے والوں کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو نہیں لکھ رہے ان کی بھی توفیقات میں 2 بالا اضافہ فرمائے انشاءاللہ. وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, اینڈ وی ول اینڈ دس سیشن. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے, واقعہ نہیں ہے, ایک جملہ ہے ایک بزرگ کا. وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا ائمہ کے ساتھ ہمارا گہرا رابطہ ہے, خصوصاً امام زمانہ کے علیہ السلام کے ساتھ 24 گھنٹے کا رابطہ ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اب یہاں پہ کتنے افراد ہوں گے, 20-15 افراد ہوں گے, تو اس میں سے جو 16واں فرد ہوگا وہ امام زمانہ ہے. یعنی امام زمانہ یہیں پر موجود ہیں, اسی وقت موجود ہیں, اسی وقت یہاں پر بھی موجود ہیں, اسی وقت گراؤنڈ فلور پہ بھی موجود ہیں, اس گھر میں بھی موجود ہیں, اس محفل میں, ہر جگہ موجود ہیں, ریئل ٹائم ہر جگہ, کیونکہ ان کا احاطہ اس پورے عالم میں سب سے زیادہ ہے. ہم جب برزخ میں جائیں گے ہمیں کتنا ایکسس ملے گا, اتنا سا ایکسس ملے گا. فقط میں اپنے ریلیٹیوز کو وزٹ کر سکتا ہوں وہاں سے یہاں, لیکن امام زمانہ کا احاطہ نہ فقط عالم دنیا کی حد تک ہے بلکہ تمام عوالم کی حد تک ہے. یہ امام کا ایکسس ہے کیونکہ وہ انسان کامل ہیں, حجت خدا ہیں. وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سید الشہداء علیہ السلام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے تیروں سے حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا بدن شدیداً زخمی کیا ان کے تیروں سے,
تو ہم بھی جب گناہ انجام دیتے ہیں تو یہ گناہ ایک تیر ہوتا ہے جو ہم پھینکتے ہیں امام زمانہ کے وجود مبارک کی جانب، اور امام زمانہ کا وجود زخمی ہو جاتا ہے. گناہ امام کے وجود کو زخمی کرتا ہے، امام کے وجود کو خون آلود کرتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہر، اب یہ گناہ کی بھی لیولز ہیں، گناہ کی بھی کیٹیگریز ہیں. ممکن ہے بعض ایسے افراد ہوں، ممکن ہے مجھ جیسا انسان، ٹھیک ہے، جس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، ممکن ہے میرے لیے کرکٹ کا میچ دیکھنا گناہ کہلاتا ہو، میرے لیے سگریٹ پینا گناہ ہے، لیکن ایک عام انسان جو گلی میں جا رہا ہے اس کے لیے سگریٹ پینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے گناہ ہے. اس کے لیے گناہ کی کیٹیگری اور ہے، میرے لیے گناہ کی کیٹیگری اور ہے. تو گناہ کے درجات ہیں، انسانوں کے درجات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا بالآخر ہم جس درجے پر ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کو انجام نہ دیں، تاکہ بالآخر ایک گناہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مبارک زخمی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے ظہور کی تعجیل میں بھی کمی آ جاتی ہے. میرے ایک گناہ کی وجہ سے، میرا ایک گناہ امام کے ظہور کو پوسٹ پون اور ڈیلے کر رہا ہے، میرا ایک گناہ. لہٰذا خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا جتنے بھی مؤمنین از اول خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ چکے، خدایا ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا حاضرین کے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے 5 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے، آن لائن وہ سوال کر سکتے ہیں. اگر میں ہوتا تو میں آسانیاں دے دیتا، لیکن میں تو نہیں دے سکتا ہوں. لیکن ابھی تک جو روایات پڑھی ہیں ابھی تک ہم نے، اس میں ماہ رمضان کا کوئی ذکر آیا نہیں ہے. اتنا ذکر آیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مکان مقدس میں اس کا انتقال ہو جائے وہاں پر دفن کرے 2 جمعرات کے ظہر سے لے کر جمعے کے ظہر تک. یہ ابھی تک روایات میں میرا مطالعہ اتنا ہے. اگر کوئی حدیث آ گئی میرے سامنے تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ یہاں بھی ایک البتہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ فلاں کو دیکھو روز غدیر اس کا انتقال ہوا ہے. یہ مس کنسیپشنز ہیں ہمارے ذہنوں میں، اس کو کیا دن ملا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. جو چیز روایات میں ہے اسی کو ہم دیکھیں. پہلے ہو سکتا ہے وہ دن امپورٹنٹ ہو، روز غدیر بالآخر، لیکن ممکن ہے روز غدیر ایسا انسان بھی انتقال کر گیا ہو جس کی روح گناہوں سے آلودہ ہو. مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ صدام حسین لعنت اللہ علیہ روز غدیر اس کو پھانسی دی گئی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا دن ملا تھا اس کو کام؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو فی الحال جو روایات میں ہے اسی کو فالو کریں، بہتر ہے. اپنی گمان کو اگر استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ موضوع حل ہے برزخ کا الحمدللہ. چلیں، التماس سے دعا. خدا حافظ و ناصر.